قرآن پاک وہ کلام ہے کہ جب کفار عرب کو یہ دعوت دی گئی ان فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والوں کو کہ جن کی مثال نہیں ہوتی تھی، جن کا ثانی بڑی مشکل سے ملتا تھا کلام کرنے والا، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انگشت بدندہ رہ گئے، یہ کیسا کلام ہے۔ انہیں سنایا جاتا قرآن کی آیتوں کو تو وہ حیران ہوتے کہ یہ کیسا کلام محمد سناتے ہیں۔ وہ غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، کہتے تھے بظاہر تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہت بڑے استاد سے اس نے پڑھا ہو، یہ کہاں سے ایسا کلام سیکھ کر آتا ہے۔ کہا گیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لاؤ چوتھا بنا کے لاؤ۔ 3 آیتیں ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے، چوتھا کوئی بنا کے نہ لا سکتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، کوئی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا، اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے عاجز اور مجبور کر دیا، یہاں تک کہ کسی کہنے والے نے اپنی زوم میں یہ کہا، کہنا بڑا زبردست تھا، کہا لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو کسی بڑے کا کلام ہے۔ اور یقیناً یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے قرآن کے علاوہ معراج شریف کی اگر بات کی جائے محمود بھائی، معراج شریف ایسا معجزہ ہے کہ اس پر جب بات کرتے ہیں نا تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنی ٹھنڈ پہ جاتی ہے، ٹھنڈ پہ گئی، اتنا مزہ آتا ہے، ہوتا ہے بس اسی پہ بات کرتے جائے۔ آقا کو عروج ملا نا، غلام کو آقا کی جب وہ تعریف کرنے کا موقع ملتا ہے، بہانہ ملتا ہے، تو فوراً شروع ہو جاتا ہے میرے آقا ہے، میرے آقا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عرض کی یا رب ارینی، مجھے اپنا جلوہ دکھا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرما دیا گیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، مگر پہاڑ کو دیکھیے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے تو آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ اور صفاتی نور کی ایک تجلی پہاڑ پر کی گئی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو توانائی، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، آپ کی آنکھوں کا کمال کہ رب تبارک و تعالیٰ کے وہ جلوے جو بہت بڑا پہاڑ نہ برداشت کر سکا اور کالا پڑ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لے آئے۔ تو ایسے مبارک جلوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کتنا بڑا کمال ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بندے ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، آپ کو یہ کمال دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معاملہ کیا، وہ دیدار کیا کہ جو دنیا میں آپ کے سوا کسی کو ملا ہی نہیں۔ اور تو کمالات دوسرے نبیوں کو بھی ملے، بعض ایسے کمالات ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب تعالیٰ کے جلوے دیکھے، یہ کمال دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔